السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موذی مرض کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے شوگر، جسے طبی زبان میں حلوۃ الدم یعنی کہ خون کا میٹھا ہونا کہتے ہیں۔ یہ آج کل بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے اور غلط علاج کی وجہ سے مرض بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر صحیح علاج ہو جائے تو کوئی بھی مرض ایسا نہیں ہے یا علامت ایسی نہیں ہے جو کنٹرول نہ ہو سکے۔ یہ موجودہ دور کی ایک اہم مرض ہے جس میں مریض شدت کی پیاس محسوس کرتا ہے، بار بار پانی پینے سے پیشاب بھی بار بار اور سفید رنگ کا آتا ہے، جس سے مریض دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں اسے لا علاج سمجھا جاتا ہے۔ اکثر ڈاکٹر مریض کو ساری عمر کے لیے انسولین کے انجیکشن تجویز کر دیتے ہیں، جن کے استعمال سے مریض بہت جلد موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ایسے مریض بھی دیکھنے میں آتے ہیں جنہوں نے آدھا cc سے انسولین لینی شروع کی، مگر آہستہ آہستہ 8 سے 10 cc تک روزانہ تک آ گئے، پھر یہ انسولین بھی ناکام ہوتی دیکھی جاتی ہے۔ ایک مریض شوگر کی دوا روزانہ استعمال کرتا ہو اور میٹھا بھی کھانا چھوڑ دے، 8 یا 10 سال یا 12 سال کے بعد چند دن شوگر کی دوا استعمال نہ کرے تو یہ فوراً یہ شعور ہوتا ہے کہ شوگر بڑھ چکی ہے، جبکہ اس نے جو چیزیں کھائیں وہ ترش تھی، کڑوی تھی یا چرپری اور نمکین تھی، تو جو اس نے کھایا وہ کیوں نہیں بڑھا؟ اس سے بڑھ کر المیہ یہ ہے کہ کسی کا پاؤں کا کاٹا جانا اور کسی کا اندھا ہونا اور کسی کے گردے اور جگر کا خراب ہو جانا اور سارے جسم پر اماس اور پیٹ میں پانی پڑنا، اور یہ سب شوگر کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوا بھی روز استعمال ہوئی۔ طب قانون مفرد اعضاء اس جاہلانہ طریقہ علاج کو دھوکہ اور فراڈ قرار دیتی ہے، اور طب قدیم و جدید کی طرف پکار پکار کر کہا جاتا ہے کہ علامت کا علاج کرنے سے پہلے عضو رئیس کی مرض کو پہچانا جائے۔ تحریک کو سمجھنے کے بعد اس کا علاج ممکن ہے اور آسان بھی ہے۔ اس کے اسباب میں ہم دیکھتے ہیں، سرد ترد چیزوں کے کثرت سے استعمال سے دماغ و اعصاب کے فعل میں تحریک و تیزی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے جگر و غدد میں تحلیل، ضعف اور قلب و عضلات میں تسکین پیدا ہو کر حرارت کی بدائش تو کم ہو ہی جاتی ہے مگر اخراج بڑھ جاتا ہے، جس سے بار بار پیشاب آتا ہے۔ دوسری طرف دماغ و اعصاب کی تحریک سے تلی اور غدد جاذبہ کے فعل میں بھی سکون واقع ہو جاتا ہے، جس سے جسم میں ترشی کی پیدائش رک جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب ترشی ہی پیدا نہ ہو تو شکر کیسے ہضم ہو سکتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں اس طرح ذہن نشین کریں کہ جسم میں جھاگ کم ہو جاتا ہے، اور اگر دودھ کو جھاگ ہی نہ لگے تو دہی کیسے نہیں بن سکتی؟ اس لیے شوگر کے مریض میں ترشی پیدا کر کے شوگر کو فوری طور پر کامیابی سے روکا جا سکتا ہے، اور اس موذی مرض کا علاج آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی علامات جو ہوتی ہیں، زیادہ تر عام لوگوں میں یہ چیزیں بار بار سامنے آتی ہیں۔ پیشاب جو ہوتا ہے ان کا چھوٹا پیشاب وہ بہت زیادہ بار بار آتا ہے، اور مقدار میں کبھی زیادہ ہوتا ہے اور کبھی اگر خشکی کی وجہ ہو تو تھوڑا بھی ہوتا ہے، لیکن بار بار آتا ہے۔ سفید رنگ کا پیشاب ہوتا ہے، پیشاب کی شدت ہوتی ہے، دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے بندہ، منہ ہر وقت خشک رہتا ہے، بس پانی پینے کو دل کرتا ہے، منہ خشک ہوتا ہے لیکن پیٹ میں جگہ نہیں ہوتی، اتنا پانی پی چکا ہوتا ہے انسان۔ جلد خشک ہوئی رہتی ہے اور جسم کے اوپر پھوڑے پھنسیاں وغیرہ بنتے رہتے ہیں۔ بھوک عموماً تیز ہو جاتی ہے، اور مردوں میں قوت باہ کا زائل ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے شوگر کے مریضوں کی، کہ ان کی قوت باہ ختم ہو جاتی ہے۔ جوں جوں مرض ان کا پرانا ہوتا جاتا ہے شوگر، تو ان کی قوت باہ کے اوپر اثر ہوتا جاتا ہے اور وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ عورتوں میں ماہواری کی خرابی ہو جاتی ہے، مینسز ٹائم پہ نہیں آتے، کبھی جلدی آ گئے، کبھی نہ آئے، اور کبھی مہینے میں 2 بار آ گئے، اور مریض کا پیشاب جو ہوتا ہے وہ ان کے اوپر کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، جب وہ پیشاب کر کے سائڈ پہ ہوتا ہے تو ادھر ادھر سے کیڑے وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہر مرض کا علاج کرنے سے پہلے اس کا اصول علاج ذہن میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔
یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ شوگر جو زبردست کھار ہے، اس کھار کی زیادتی سے دماغ و اعصاب میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تمام طریقہ ہے علاج جتنے بھی ہیں الکلی کو ختم کرنے کے لیے ایسیڈیٹی ترشی تجویز کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شوگر کے مریض کو زیادہ ترشی دیں، کیونکہ ترشی ہی کی زیادتی سے طحال یعنی کہ تلی اور غدد جاذبہ کے فعل میں تحریک و تیزی پیدا ہوتی ہے۔ جب تلی میں تیزی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ماتحت تمام جسم کے غدد جاذبہ بھی تیز ہو جاتے ہیں، جیسے جسم میں ترشی کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ جب ترشی کی پیدائش بڑھ گئی تو شکر بھی جسم میں جذب و ہضم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے جسم میں طاقت و توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے علاج کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوراک کے اوپر توجہ دیں۔ جو چیزیں ہمیں وہ علامت پیدا کر رہی ہیں وہ ہم چھوڑ دیں، جن میں اعصابی غذائیں ہیں، اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی، یہ غذائیں ہم بند کر دیں۔ یہ آپ کو آپ کی رہنمائی کے لیے میرے چینل کے اوپر غذائی چارٹ کی ویڈیوز پڑی ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ تمام اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی غذائیں بند کر کے عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی غذائیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی چیز آپ کو آسانی سے ملے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی رہنمائی کے لیے ایک شیڈول بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا بہت، تاکہ آسانی رہے۔ صبح کے ٹائم آپ انڈے فرائی کر لیں، ساتھ لونگ اور دار چینی کا قہوہ، اس میں چائے کی پتی تھوڑی سی ملا لیں، اور جب قہوہ بن جائے تو آدھا لیمو نچوڑ کے وہ استعمال کریں۔ دوپہر کے ٹائم کوئی گوشت کھا لیں، مچھلی کھا لیں، کباب کھا لیں، انڈے کھا لیں، اچار، دہی بلے، آلو چھولے، ٹماٹر، مالٹے وغیرہ، کینو اور لیمو کا رس، بیسنی روٹی، اس طرح کی چیزیں آپ دوپہر کے ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ رات کے ٹائم مونگ پھلی، کشمش کھا کر قہوہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بھوک شدید ہو تو کوئی گوشت وغیرہ یا انڈے فرائی کے ساتھ وہی قہوہ استعمال کریں۔ تو جتنا جلدی آپ غذا کے اوپر فوکس کریں گے اتنا جلدی مرض اور جو علامت ہے وہ دور ہوتی جائے گی، اور دن بدن بندہ حشاش بشاش ہوتا جائے گا۔ یہ جو میں آپ کے سامنے نسخہ رکھ رہا ہوں، یہ شوگر کے علاوہ جریان منی جو کہ اکثر مردوں کو ہوا کرتا ہے، یہ دیمک ہے۔ دیمک اندر سے جس طرح لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح یہ جریان منی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عورتوں میں لیکوریا ہوتا ہے، پانی کی طرح لیکوریا، بغیر جلن کے لیکوریا جو ہوتا ہے وہ یہ نسخہ اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ نزلہ، زکام، بلکہ ہر قسم کی رطوبتی امراض میں بے حد مفید ہے۔ ابھی آپ کے سامنے پڑے ہیں، یہ ہے تخم ہرمل جو پنسار سٹور سے عام مل جاتا ہے، اور یہ پھلی کیکر ہے۔ پھلی کیکر آپ نے اسی طرح کی لینی ہے، کچی، جس میں بیج بس پڑتے ہی دودھ پڑے اور آپ اتار کے اس کو خشک کر لیں، بیج اس کا پختہ نہ ہونے دیں، اس وقت یہ آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ ان کو لے کے اچھی طرح صاف کر لیں، اس میں مٹی کنکر وغیرہ ہوتی ہیں، اس کو اچھی طرح صاف کر کے ان کو دونوں کو پیس لیں، برابر وزن میں لے کے پیس لیں، اور اس کے 500 mg سے لے کے 1 ماشا تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ 500 mg کا کیپسول لے لیں یا پھر 1000 mg کا کیپسول لے لیں۔ اگر علامت زیادہ ہے تو 1000 mg کا کیپسول صبح دوپہر شام وہ ایک تازہ پانی سے استعمال کر لیں، یا پھر قہوہ کے ساتھ استعمال کر لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اگر علامت کم ہے تو اس کے لیے آپ 500 mg کا کیپسول لے لیں، وہ ایک صبح دوپہر شام استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ کا مرض جو ہے انشاءاللہ ختم ہوتا جائے گا، اور دن بدن قوت و توانائی پیدا ہوتی جائے گی، اور یہ علامت انشاءاللہ ختم ہو کے رہے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز دیکھیں، لائک اور شیئر کریں، اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ کسی کا بھلا ہو جانا وہ ہمارے لیے آخرت کے لیے بھی بہتر ہے اور اس دنیا کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔